الحمد لله الحمد لله العلي الكبير المتعال والصلاة والسلام على صاحب الشرف والكمال الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم يجدك يتيما فآوى وقال الله تبارك وتعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا یا الہی جب تک میرے جسم میں جان رہے میری یہ تمنا ہے کہ میرے لب پہ میرا قرآن رہے الہی تو رحیم ہے تو کریم ہے تیری ذات مولا سب سے عظیم ہے تو کرم اپنا عطا مولا تیرے کرم پہ
تن کو یقین ہے۔ سامعین محترم، واجب الاحترام بزرگوں، بھائیوں، عزیز، قابل قدر نوجوان ساتھیوں، اپنے اپنے گھر اندر تشریف فرما یا پردے اندر بیٹھ کے سننے والی میری عزت مند اسلامی روحانی ماؤں اور بہنوں، اس علاقہ دے 40 پیل علاقہ دے غیور باشعور باوقار مسلمان، مختلف علاقہ جو دیہاتہ جو اللہ سے رسول کا پیار لے کے آنے والے معزز مہمانوں، میری دلی دعا ہے اللہ سبحانہ و تعالی سبھی سب کی حاضری اپنی بارگاہ عالی اندر شرف قبولیت عطا فرمائے۔ جس طرح آج اللہ پاک کی توفیق خاص نال اللہ دے گھر بیٹھے ہیں، اللہ تعالیٰ ساری 3 نومبر 2020 کی حاضری قبول فرما کے اللہ اسی طرح جنت کٹھیا فرمائے، نبی پاک علیہ السلام نے حوض کوثر کے کٹھیا فرمائے، مولانا قاری تنویر الاسلام صاحب، برادر قاری ابو ہریرہ صاحب اور سارے بزرگ شاہ محمد اور غلام محمد صاحب نبی اولاد، اللہ تعالیٰ سب کی آمین کا قبول فرمائے۔ جنہ جنہ جس انداز اندر اپنی محبت اپنا پیار شامل کیتے ہیں، اللہ تعالیٰ دو جہان کی عزت و برکت نصیب فرمائے۔ میں ابتدا میں یہ دعا کرنا چاہنا، میرے مولا اس مجلس اندر اگر کوئی بیمار آئے تو شفا دے دے، اگر کوئی غریب آئے رزق حلال میں مالا مال کر دے، اگر کوئی بے روزگار آئے اللہ پاکیزہ باوقار حلال روزگار دے دے، اگر کوئی بے اولاد آئے تو اللہ میٹھا بیوہ نصیب کر دے۔ حضرات، میرے تو قبل قاری محمد احمد صاحب کا بیان سنے، قاری مرتضیٰ ظہیر صاحب کا خطاب سنے، قاری انعام الہی عابد صاحب کا نعتیہ حمدیہ منظوم کلام سنے، اور قاری ابو ہریرہ صاحب کا حمدیہ نعتیہ کلام سنے۔ میں بھی انشاءاللہ اللہ رسول کی بات کرنے والا، اللہ جو سنیے جو سنائیے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ 3 قسم کی دعاواں ایسی ہیں جڑیاں اللہ تعالیٰ رد نہیں کرتے، اللہ قبول کر لیتے۔ اور تمہاری توجہ کی ضرورت ہے، رات کا سمے، رات ہر کسی کی آرام کی رات ہوتی ہے، آرام کی شاموں کی ضرورت ہے، تو بھی ضرورت ہے، لہذا نہ تو میرا ٹائم ضائع کرنا، نہ میں تمہارا ٹائم ضائع کرنا۔ کوئی ایسی لچر گفتگو نہیں ہے کہ تمہاری زندگی کا ایک پل بھی ضائع ہوئے۔ تسا بھی ذرا احساس کرنا، محبت کرنا، پیار کرنا، اور محبت و پیار نہ سننا۔ میں عرض کی ہے کہ 3 قسم کی دعا اللہ تعالیٰ فوری قبول کرنا ہے، رد کرنا رد نہیں کرنا۔ فرمایا دعوت المظلوم، ایک مظلوم کی بددعا ہے، اللہ تعالیٰ اور اللہ کے عرش اور مظلوم کی بددعا کے درمیان کی پردہ نہیں رہتا۔ مظلوم جدو دلوں ہاں کرتا ہے آسمان پر جا کے ٹکراتی ہے، اس واسطے کسی مظلوم تو بددعا لینی اللہ تعالیٰ خوش ہے۔ حضرات، مظلوم دی بددعا تو بچو، مظلوم کسی نال ظلم نہ کرنا، زیادتی نہ کرنا،
اپنا ہوئے پرایا ہوئے غریب ہوئے رشتہ دار ہوئے کسی غریب نال زیادتی نہ کرنا یہ سمجھ کے کہ یہ کون ہے یہ کی کر لے گا یہ ساڈا کی بگاڑ لے گا ساری اپروچ بڑی ساری ویلیو بڑی سارے ہاتھ بڑے لمبے سارے کو پیسہ بڑا سارے کو نوجوان بڑے جہاں کوئی نہ ہوئے وہ عرش والا ضرور ہوتا ہے جہاں کوئی نہ ہوئے وہ عرش والا ضرور ہوتا ہے اس واسطے کسی کو بددعا کا موقع نہ بہن کو بددعا لینی ہے نہ بھرا کو بددعا لینی ہے نہ پنڈ کے کسی غریب کو بددعا لینی ہے نہ کسی مامے چاچے کو بددعا لینی ہے نہ ماں باپ کو بددعا لینی ہے حضرات بددعا تو بچو بلکہ ایسا رویہ بناؤ کہ ہر کوئی تیرے واسطے دعا کرے ہر کوئی تیرے واسطے اس دنیا تے رکھ تو بندیا اس دنیا تے رکھ تو بندیا انجدہ بین کھلوڑ جے روے تے راضی سارے ٹر جاوے تے روڑ جے روے تے راضی سارے ٹر جاوے تے روڑ ہمیشہ انہاں دی یاد اندر آنسو آئے جاتے ہیں جنہاں دے لین دین تے کردار چنگے ہوتے ہیں جنہاں دے خلق تے اخلاق چنگے ہوتے ہیں جنہاں دے رویے چنگے ہوتے ہیں بد کردار اور بد کلام اور گندی زبان والے لوگوں کوئی روتا کوئی نہیں روتا لوگ شکرانے ادا کرتے چنگا مغرور رکھا جان چھٹی اور دوسرا امام کائنات علیہ السلام نے فرمایا اور جو ہے پہلا کلی دعا جڑی فوری قبول ہوتی ہے دوسرا فرمایا دعوت المسافر مسافر کی دعا اللہ بڑی جلدی قبول کرتا ہے مسافر کی دعا بڑی جلدی قبول کرتا ہے اللہ اکبر کبیرہ سفر وچ دعا کریا کرو سفر وچ گانے نہ سنیا کرو سفر وچ بک بک نہ سنیا کرو سفر دا وقت ضائع نہ کریا کرو سفر دا لمحے بڑے قیمتی ہوئے نے انہاں لمحات اندر دعا کریا کر اپنے والدین واسطے اپنے عزیز و اقارب واسطے اپنے بہناں بھراواں واسطے اپنے دکھی عزیزاں واسطے دعا کریا کر کیونکہ اللہ مسافر دی دعا کو رد نہیں کرتا اللہ سمجھ آ رہی ہے ہون بات سمجھڑی محرس کرنی ہے اللہ اکبر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعوت الوالد لولدی باپ دی دعا اولاد دے حق اندر باپ دی دعا پتران دے حق اندر دیا دے حق اندر اللہ تعالیٰ قبول کر لینا اللہ رد نہیں کرنا اگر تو باپ اپنی اولاد واسطے دعا کریا کر اگر تو والدین اپنی اولاد واسطے دعا کریا کرو پر دعا نہ کریا کرو جا شالا گڈی تھلے آوے جا شالا چلو تاپ چڑھے جا شالا چلو گوڑی وجے ان کی بدعا نہ دیا کرو بدعا نہ دیا کرو پتہ نہیں کہڑے ویلے دی قبول ہو جائے کیونکہ اللہ ماپیا دی دعا اولاد دے حق کرو قبول کر لیتا ہے اللہ اکبر کبیرہ اور لوگوں میں باپ دے بارے اس کرنا چاہنا والد دے بارے اس کرنا چاہنا میرے پاک نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الوالد اوسط ابواب الجنہ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا باپ کی حیثیت سمجھو باپ کا مقام سمجھو باپ کا مقام کیا ہے باپ کی حیثیت کیا ہے میرے پاک نبی نے فرمایا تیرا باپ جنت کا درمیانی دروازہ ہے تیرا باپ جنت کا درمیانی دروازہ ہے تیرے ماں دے کلمہ تھلے جنت ہے پر تیرا باپ جنت کا درمیانی دروازہ ہے اس دروازے کا خیال کریا کر اس دروازے کو ناراض نہ کریا کر یہ جنت کے دروازے تے پڑھنا چاہتا ہے یہ جنت کے دروازے داخل ہونا چاہتا ہے اپنے باپ کی قدر کریا کر اپنے باپ کے طرح کریا کر مسلمانہ نوجوانہ سندرا اے تعلیم یافتہ نوجوانہ اے ملازم نوجوانہ اللہ اللہ تو ڈگریاں حاصل کی لیا تے باپ کی محنت
نال تو ڈپلومے حاصل کیتے تے باپ دی محنت نال تو قرآن چڑھیا تے باپ دی محنت نال اللہ تو ملازم بنیا تے باپ دی محنت نال تو تعلیم یافتہ بنیا تے اپنے باپ دی محنت نال اس واسطے ویرا اپنے باپ دا دل نہ توڑیا کر اپنے باپ نو پریشان نہ کریا کر انہیں بیماریاں سہ سہ کے تینوں پڑھایا انہیں دکھ سہ سہ کے تینوں پڑھایا انہیں اوکھیاں ویلیاں تے مزدوریاں کر کر کے تینوں تعلیم یافتہ بنائے اپنے باپ کی قدر کریا کر اپنے باپ کا احترام کریا کر اللہ تو پر کبیرہ آؤ لوگوں سو اللہ کا قرآن سناوا ایک بیٹا بڑا ہونہار بیٹا بڑا لائق بیٹا اپنے باپ کو جا کے واز کر رہے باپ کون بت بڑھانے والے مجسمے بڑھانے والا مورتیاں بڑھانے والا جا کے کی کہتے انداز دیکھنا لہجہ دیکھنا گفتگو کتنی پیاری ہے باپ جو بت بڑھانے والا ہے بت تراشنے والا ہے بیٹا ابراہیم علیہ السلام علیہ السلام بت بنانے والے باپ کو تکلیف ہو رہی ہے یہ نہیں کہ اور کاما اور مشرکہ نہیں بڑے ادب نال بڑے قدم نال بڑے احترام نال کی کہتے تھے یا ابتی لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا اے میرے بابا جان اے میرے ابو جان اے میرے والد گرامی لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ابو جی اے بزرگاں یہ شکراتے مورتیاں بنا بنا کے انہاں دی پوجا کردے ہو لم تعبد کیوں عبادت کردے ہو ما لا يسمع ولا يبصر نہ سن سکتے نہ دیکھ سکتے نہ کوئی فائدہ پہنچا سکتے نہیں اللہ باپ خاموش بیٹھا ہے جناب ابراہیم علیہ السلام بولے دوسرا فرمان جاری فرمایا یا ابتی انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا میرے ابا جان میرے کو علم آ گیا ہے اللہ کی طرف ایسا علم آ گیا جنہا تو آنے کون نہیں اللہ پاک نے اپنی پہچان عطا فرمائی اللہ پاک نے اپنی معرفت علم عطا فرمایا جنہا علم تو آنے کون نہیں آیا لہذا میں گزارش کرنا فَاتَّبِعْنِي أَهْدِكَ صِرَاطًا سَوِيًّا میرے پیچھے پیچھے چلے آؤ میں تمہیں سیدھی راہ دکھا دیا گا میں جنت کا راستہ دکھا دیا گا باپ خاموش بیٹا پھر بولے یا ابتی لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا چوتھا بول بیٹے نے بولے یا ابتی انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا کتے مالک دا عذاب نہ جائے شرک دی وجہ تو اللہ پاک بھی پکڑنا جائے اللہ واللہ کسی شیطان دے ساتھی بن جاؤ مسلمانوں کتنا پیارا انداز کتنا خوبصورت نہ بولے جا اب وہ باپ کی کہنا ہم باپ کا رکھے من سندرا باپ دا جواب سن باپ کی کہنا ہے قال اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم لئن لم تنتہِ لأرجمنک وَاہجُرْنِی مَلِيًّا اے میرے بیٹے ابراہیم اگر میرے معبودہ کی توہین کا باز نہ آیا اللہ اگر میرے معبودہ کا اراد تو باز نہ آیا پھر یاد رکھی میں تو رجم کر دیا گا پتھر مارا گا جا میری یہ نظرہ تو دور ہو جا دور چلا جا باپ نے کرو کڑے آئے باپ نے دیس نکالا دے چھڑے آئے بیٹا کتنا لائے کہ بیٹا پھر بھی ادب نہیں چھوڑنا بیٹا پھر بھی احترام کا انداز اختیار کر دے جان لگے باپ کا گھر چھڑ کے جان لگے کہ جب دیوار میں جملہ پیار والا بولے قال سلام علیکم
نے کی کیتا ہے بولو کیوں ابراہیم علیہ السلام نو باپ کہتا چلا جا میری اکھاں تو دور ہو جا کیونکہ میں جنہ اصنام دی پوجا کرنا مورتیاں دی پوجا کرنا تو کیوں نہیں کرنا انہوں نے خلاف بولنے چلا جا کہ بیٹے نے پھر بھی محبت انداز نہیں چھڑیا تعظیم نہیں چھوڑی ادب نہیں چھڑیا قال سلام علیک سأستغفر لك ربی انه كان بی حفیظا میرے بابا جانے میرے والد گرامی سلام علیہ تانوں پتر دا سلام ہوئے جامے پردے سی بیٹے دا سلام ہوئے میں جا رہا جتھے میرے مولا کو منظور ہوئے گا پر جاندی وار اپنے مسافر بیٹے دا سلام قبول کر لو پر تجھے یاد رکھنا تو سب سے کرو کر چھڑے آئے تو سب سے دیس نکالنا دے چھڑے آئے اللہ ابا جان تو سب سے کرو دھکا دے چھڑے آئے پر میں جتھے بھی جاواں گا تاڈے واسطے بخشش دی دعائیں کردا رہاں گا میں جتھے بھی جاواں گا تہاڈے واسطے بخشش دی دعا کراں گا قال سلام علیک سأستغفر لك ربی انه كان بی حفیظا بیٹے دا انداز کیے بیٹا ہو تو ایسا اللہ باپ دا ادب کرنا ہے باپ دے کرام کرنا ہے باپ کی تعظیم کرنی ہے باپ کی تکریم کرنی ہے اللہ جدو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ دا ادب کیتا ہے اپنے باپ دے کرام کیتا ہے اپنے باپ کی تعظیم کیتی ہے اپنے ابے جان دا ادب کیتا اللہ پاک نے پھر بیٹا عطا فرمایا اسماعیل بیٹا عطا فرمایا مال کے کائنات دا قرآن کہتا تو جو مال کے کائنات دا قرآن کہتا ہے فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى کتنا میٹھا کلام ہے کتنا پیارا قرآن ہے اللہ تیرے بندے قرآن سنائے دے اللہ انہوں نے حیاتیت برکت کر دے اللہ انہوں نے نسلہ فصلہ برکت کر دے اللہ انہوں نے روزیت برکت کر دے اللہ انہوں نے زندگیت برکت کر دے اے قرآن سنوا سے آنے والو آئیے سنیے ذرا میں قرآن سناوا اور باپ کی شان سناوا اللہ نے ایک باپ کو کتنا مقام بخشے ایک باپ کو اللہ نے کتنی عصمت عطا فرمائی اللہ اکبر کبیرہ آئیے سنیے ذرا جناب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کا نام کیتا ہے اپنے باپ کا احترام کیتا ہے اپنے باپ کی تعظیمہ کی دیا نے اللہ پاک نے جو بیٹا عطا فرمایا بیٹا چلنے پھرنے کے قابل ہو گیا اور مالک کا قرآن اعلان کرتا ہے فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أذبحك فانظر ماذا ترى اے میرے بیٹے میں رات خواب دے کے آئے سپنا دے کے آئے سپنا دے کے آئے میں خواب اندر تنو سما کر رہا تیری گردن پہ چھری چلا رہا اللہ اے میرے بیٹے اسماعیل میں رات خواب دے کے آئے سپنا دے کے آئے سپنا دے کے آئے میں تیری گردن پہ چھری چلا رہا اے میری پتری میں تنو سما کر رہا اور بول تیرے کی رائے تیرا کی مشورہ تو کی جانا ہے مال کے کائنات کا قرآن دستا ہے اتنا لائق بیٹا ہے اتنا فرما بردار بیٹا ہے باپ کا دل کرنے والا باپ دے ترہم کرنے والا باپ کی ہر گل بننے والا باپ کی آواز دل پہ کہنے والا آلا یا ابتی فعل ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین اے میرے بابا جان جو حکم لیا کر گزرو کون کہہ رہے ہیں بیٹا بابو کی کہنا باری جو
حکم ملیا ہے اے میرے بابا جان جو حکم ملیا کر گزرو جو حکم ملیا کر گزرو حکم کی ملیا ہے کہ جا کے پتر نو گول گپے کھوا کے لیا کی حکم ملیا ہے شادی تے بریانی کھوا کے لیا کلفیاں کھوا کے لیا گردن تے چھری چلا اے میرے خلیل تیری میری یاری تاثرے چڑھ دیئے محبت میری ہوئے چھری تیری ہوئے گردن تیرے شہزادے اسماعیل دی ہوئے میری محبت میں کتر دی گردن تے چھری چلا دے پھر مزہ آئے گا تیرے میرے پیار کا بیٹا کتنا لائے کہ بیٹا کتنا فرما بردار بیٹا کی کہندا ہے اے نہیں کہ ابا جان ایکو تے میں پترا او بھی ہضم نہیں ہوندا ایکو پترا بھی برداشت نہیں ہوندا نا اتنے ادر والا بیٹا یا بیا ابت فال ماں تو عمر ابو جی جو حکم ملیا کر گزرو جو حکم ملیا پورا کر دو افعل ما تو عمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین ابا جان جو حکم ملیا کر گزرو اللہ اکبر کبیرہ یہ میرے رب نے چاہیا میں صبر کر کے دکھاواں گا ابا جی سی نہیں کراں گا تھم نہیں ماراں گا نساں گا نہیں دوڑاں گا نہیں ابو جان جو حکم ملیا کر گزرو ایویں سمجھو پنجابی جی کہندے ہو گے ابا جی شکر کرو اللہ نے قربانی ہوگی جڑی گھر موجود ہے بازاروں نہیں لیانی پئی پیسہ نہیں خرچ کرنا پیا بازاروں نہ خریدی جاندی اللہ دا حکم رہ جانا سی مالک دا شکر ہے اور میں قربانی ہوگی جڑی گھر موجود ہے بازاروں نہیں لیانی پئی اللہ اکبر کبیرہ حضرات گرامی پاپی فرما برداریاں ہو رہی ہیں پاپی تعبداریاں ہو رہی ہیں اللہ پاک نے اسماعیل علیہ السلام کی عطاوا اپنا قرآن بنا چڑھی ہے تاکہ دنیا کائنات کو پتہ چل جائے کہ باپ دا ادب کیویں کرنا ہے باپ دا احترام کیویں کرنا ہے باپ دی آواز دے لبیک کیویں کہنا ہے سبحان اللہ ایویں نہیں میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اوسط ابواب الجنہ لوگوں کا نام جنت دا درمیانی دروازہ ہے اس دروازے دی حفاظت کریا کرو اس دی حفاظت کریا کرو اس نال پیار کریا کرو محبت کریا کرو اللہ اکبر کبیرہ حضرات ایک گل کر لگا میری قوم دے جوانوں گل یاد رکھ لینا دنیا کائنات کے رشتے وچوں صرف ایک باپ کا رشتہ ہے جیڑا اپنے بیٹے نو اپنے نالوں بہتر دیکھنا چاہتا ہے جیڑا اپنے بیٹے نو اپنے نالوں اگر باپ ٹیچر ہے نا سکول ٹیچر ہے وہ پوری کوشش دی میرا بیٹا ہیڈ ماسٹر بنے میرا بیٹا ایو بنے میرا بیٹا ڈیو بنے میرا بیٹا افسر بنے حضرات اگر باپ پولیس والا ہے اودا دل کرے گا میرا بیٹا تھانے دار بنے میرا بیٹا ایس ایچ او بنے میرا بیٹا ڈی ایس پی بنے میرا بیٹا ایس پی بنے اللہ اکبر کبیرہ اگر کوئی بندہ کونسلر ہے بی ڈی ممبر وہ چاہے گا میرا بیٹا ایم پی اے بنے اپنے نالوں بہتر دیکھنا چاہتا ہے اللہ اللہ باقی سارے رشتے کے اندر حسد آ جاتا ہے ایک باپ والا رشتہ جس کے اندر حسد کوئی نہیں ایک بھرا دی دکان چنگی چلے دوجا ویکھ کے سڑی دے گئے کیویں چل پئی یہ دا گھر دروازہ کدوں بند ہونا ہے یہ دی روٹی کھڑے کدوں بند ہونی ہے سڑی جاتی اور چلیا تیرا ماں جمیا پھرا ہے اور پراواں سڑیا نہیں کرتے تو انہیں سڑی جاندے لیکن باپ چاہتا ہے کہ میرا بیٹا ترقی کرے میرا بیٹا آگے بڑھے میرا بیٹا تعلیم یافتہ ہوئے آپ باپ مزدوریاں کرتا ہے لوگوں کی دیہڑیاں دبے کرتا ہے اللہ کی قسم ہے کسے باپ کی یہ کوشش نہیں ہے کسے باپ کی یہ تمنا نہیں کہ میرا پتر بھی دیہڑیاں مزدوریاں کرے باپ چاہتا ہے میرا پتر سخت روٹی کھائے کیونکہ یہ ہے کہ باپ کی چاہتا ہے میرا بیٹا سخت دی روٹی کھائے تے عزت دی روٹی کھائے میرا بیٹا دنیا سے ترقی کرے کتنے لوگوں نے سیفیاں کر کے مزدوریاں کر کے اولاد اٹھا کے افسر بنا لیا اللہ اکبر کبیرہ دنیا کائنات کے لوگوں سن لو باپ اللہ پاک نے کتنا مقام عطا فرمایا اللہ اللہ تینوں مشورہ دینا چاہتا گا لوڑ تینوں بندے اج سکھ چین دی تو ہی کریا کر خدمت والدین دی لوڑ
بندے اج سخ چین دی کریا کر خدمت والدین دی اللہ اللہ کر والدین دی آرام دا خیال جنہ تینوں پالیا محبت دے نال کر والدین دی آرام دا خیال جنہ تینوں پالیا مشقت دے نال کیتا اے سنبھال نالے کیتی اے سنبھال کیتا اے پیار نالے کیتی اے سنبھال جاج جنہ دسی تینوں رہن سہن دی لوڑ تینوں بندیا یہ سخ چین دی کریا کر خدمت والدین دی اللہ اللہ والدین اگے نظر چکایا کر تو ایویں اکھیاں نہ پایا کر تو اکھیاں نہ پایا کر تو پھر جی کر کے اوے تا ایویں نہیں جی کر کے بلایا کر تو جی کر کے بلایا کر تو عادت بنا لے ادب نال رہن دی لوڑ تینوں بندیا یہ سخ چین دی کریا کر خدمت والدین دی ایک اور گل سن لو مشورہ دینا چاہتا باپے جی ناراض نے منا لے دوستا جپیاں پیار نال پالے دوستا جنتاں چ کوٹھیاں بنا لے دوستا جنتاں چ کوٹھیاں بنا لے دوستا عادت بنا لے عجب نال رہن دی لوڑ تینوں بندیا جے سخ چین دی کریا کر خدمت والدین دی اللہ اکبر کبیرہ قرآن کی کہتا ہے وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما کائنات کا قرآن اعلان کر رہا ہے یہ بندے تیرے رب نے فیصلہ کر چھڑیا ہے تیرے کریم مولا نے فیصلہ کر چھڑیا ہے اللہ تعبدوا الا ایاہ عبادت کرنی ہے تے صرف اللہ دی کرنی ہے اللہ پاک دی سوا کسی اور دی عبادت نہیں کرنی اللہ دی سوا کسی دی عبادت نہیں کرنی اچھا عبادت کیوں کہنے ہیں عبادت دی کنیاں قسماں نے تین قسماں نے بولو کنیاں قولی عبادت کیوں کہتے ہیں کالی قولی والی نہیں یہ کوئی سال والی قولی قول وچ قولی عبادت زبانی عبادت ورد وظیفہ ذکر اذکار سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر یا اللہ سور پکار استغاثہ یہ سب قولی عبادت ہے ایدہ حقدار صرف میرا اللہ ہے حقدار کون ہے اللہ آئے بولو قولی عبادت زبان کی عبادت حقدار کون ہے اللہ تسبیح کی رانیاں پڑھنیاں نے وظیفہ کی رانا پڑھنا ہے سور پکار کی رانی استغاثہ مدد واسطے کیوں پکارنا ہے اللہ نو پکارنا ہے مخلوق نو نہ پکاریا کر بندیاں نو مدد واسطے نہ پکاریا کر اللہ دی عبادت کریا کر قولی عبادت حقدار بھی اللہ ہے دوسری عبادت بدنی رکوع سجدہ قیام رکوع سجدہ قیام حقدار بھی اللہ رکوع حقدار بھی سارے بولو میں 24 سال سکول پڑھایا 24 سال گورنمنٹ 16ویں سکیل جو میرے ٹائر ہویا میں پوری زندگی الحمدللہ کلاس انٹر ہونے لگیا میں بچوں کو کھڑا نہیں ہونے تھا کہ سٹینڈ اپ تعظیم کے لیے کھڑے ہو جاؤ ایک دن بھی میں نے کھڑا نہیں ہونے دیا میں نے کہا باقی جتنے ٹیچر آئے یہ جو کہتے ہیں مانو مگر یہ بندہ مسکین جب آئے تو میں آؤں تو میں کہوں گا کیونکہ میں مسلمان ہوں میں کہوں گا السلام علیکم تم کیا کہو گے میرے لیے کھڑے نہیں ہونا
یہ قیام عبادت ہے. عبادت صرف میرے اللہ کا ہے. عبادت کس کا ہے؟ کوئی میرا ویر ٹیچر بیٹھا ہے, کوئی لیکچرار بیٹھا ہے, کوئی پروفیسر بیٹھا ہے, خدا دا واسطہ عرض کراں گا انگریز کا طریقہ ہے, چھوڑو ایسے پروٹوکول کو. السلام علیکم وعلیکم السلام. السلام علیکم تو سمجھ آئی؟ قیام دا حقدار کون؟ رکوع دا حقدار کون؟ بولو. سجدے دا حقدار کون؟ کہتے جنازہ پڑھے زندگی کنے کنے کڑا کرو جنہیں جنازہ پڑھے سارے پڑھے. اچھا جنازے کی کلیئر رکعتیں ہوتی ہیں انہیں پتہ لگ جاتا ہے. دوسرا نے بولو دوسرا نے بولو جنازے کی کلیئر رکعتیں ہوتی ہیں جلدی بولو. 4 5 6 7 کنی ہو گئی. بڑے سمجھے کڑھے نے تو بڑا سیاح کیتا ہے. جنازے کی کلیئر رکھتا نے بھائی جنازے دی رکھتا نہیں ہوئی ہیں, جنازے دی تکبیرہ ہوئی ہیں. کنیاں تکبیرہ ہوئی ہیں؟ ایماندار نہ دسو فجر بھی نماز ہے, زور مت پڑھو, زور بھی نماز ہے, اثر بھی نماز ہے, مغرب بھی, عشاء بھی نماز ہے, عید بھی نماز ہے, تہجد بھی, جنازہ بھی. ہر نماز اندر رکوع بھی ہے, سجدہ بھی ہے. فجر اندر رکوع بھی ہے, سجدہ بھی ہے. عصر اندر رکوع بھی ہے, سجدہ بھی ہے. مغرب کی نماز رکوع بھی ہے, سجدہ بھی ہے. عشاء کی نماز رکوع بھی ہے, سجدہ بھی ہے. تہجد کی نماز رکوع بھی ہے, سجدہ بھی ہے. عید کی نماز رکوع بھی ہے, سجدہ بھی ہے. جنازہ نماز ہے, اے دے اندر رکوع کوئی نہیں, سجدہ کوئی نہیں. دیکھ میرے اللہ دی خیر سامنے جنازہ پہ ہے, میت پہ ہے. میرا رب کہنا جو پر نہیں کھڑے کھڑے پڑھ. رکوع دی اجازت نہیں, سجدے دی اجازت نہیں, کیونکہ کہ 4 پائی پئی. جنازے وچ رکوع بھی کر دیتا, بولو اور اگے منجی پئی ہوئی بندہ سجدہ کرے. بت پوجا بتاں دے پجاری ہے, سمجھنا سب بتاں دی پوجا تو روک دے. آپ میت کے سامنے جھکے, میرے مالک نے جنازے دی نماز وچوں رکوع بھی خارج کر دیتا ہے, سجدہ بھی خارج کیتا ہے. ثنا پڑھ کھڑے کھڑے, فاتحہ پڑھ کھڑے کھڑے, میرے محبوب تے درود پڑھ کھڑے کھڑے, میت واسطے دعا کر کھڑے کھڑے, سلام بھی کھیل دے. رکوع سجدہ کدھر گیا؟ بولو تو پھر سمجھو نا اللہ کی توحید نو. کوئی توحید قبولی مسئلہ نہیں ہے, بہت بڑا مسئلہ ہے. اگر تیرے ملک میں 2 وزیر اعظم نہیں ہو سکتے, 2 گورنر نہیں ہو سکتے, 2 صدر نہیں ہو سکتے, پھر من 2 مشکل کشا نہیں ہو سکتے. 2 مشکل کشا بھی کنے نے؟ بولو وہ کون ہے؟ اکو اللہ سارے دا حاجت روا. قرآن کو نو پوچھ بندیا, روزی سب نو کردا عطا. قرآن کو نو پوچھ بندیا, اے چڑیا جناراں نو وی اللہ خود پالدا. اے چڑیا جناراں نو وی اللہ خود پالدا. کوئی بھی شریک نہیں اس دے کمال دا, کوئی بھی شریک نہیں اس دے کمال دا. روزی پتھر دے نج پچا, روزی پتھر دے نج پچا. قرآن کو نو پوچھ بندیا, اکو اللہ سارے دا مشکل کشا. قرآن کو نو پوچھ بندیا. یوسف نو پائیاں سی خوہ وچ سٹیا, یوسف نو پائیاں سی خوہ وچ سٹیا. حضرت یعقوب دا سی چین سارا لٹیا. او خوہ کٹ کے دکر بادشاہ. اچھی کو جڑا شکر شکر کھا کے آیا ہو اچھی کوے. خوہ کٹ کے دکر بادشاہ. قرآن کو نو پوچھ بندیا. اکو اللہ اکو اللہ اکو اللہ. سارے کو نہیں آواز نہیں آئی.
اکو اللہ سارے دا مشکل کشا اکو اللہ سارے دا حاجت روا قرآن کو لو پوچھ کرتے اللہ بکرہ حضرات گرامی قولی عبادت حقدار بھی اللہ بدنی عبادت حقدار بھی اللہ تیسری بات کری ہے مالی عبادت منت منوتی چڑھاوا سبیل دیگ ایمہ عبادت حقدار بھی اللہ بکرا دینا اللہ دینا دا ککڑ دینا اللہ دینا دا سری پاوے دینا اللہ دینا دے کالا ککڑ چٹا ککڑ دینا کالا ککڑ دینا صدقے نا کالا ککڑ انہا کی رہا ہے میرے نہیں سمجھے کہ کالا ککڑ منڈا دا اوپر چٹا باندھے ککڑ کالا دینا بازار سری پاوے رہن جاؤں جی سرکار کرنا سری پاوے کالے بکرے دے چاہیے دے کالے دے یہ تو کوئی ماتم کرو نہیں کالے بکرے دے سری پاوے چاہیے دے ککڑ کالا چاہیے ہائے 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 حضرات اکرامی توجہ فرماؤ ذرا ہر قسم کی عبادت حقدار کون اللہ مال کے کائنات کو فرمایا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا میں باپ بھی اس کو درس کرنا چاہتا میں ابا جان بھی اس کو درس کرنا چاہتا میرے مسلمان ویرا تیرا باپ کتنے مقام والا ہے تیری خاطر مزدوریاں کرنے والا تیرا باپ تیری خاطر پردیس بننے والا تیرا باپ آج کتنے لوگ نے جڑے پردیساں دے اندر مزدوریاں پہ کر دے میں اللہ اللہ انہوں نے جا کے پوچھو جناب کوئی 14ویں منزل تے کم کرے تو 15ویں منزل تے کم کرے کچھ شدید گرمی اندر کم کرے جا کے پوچھو یار اینا جان جو اندر پائی تے کیوں کہتا جی بچیاں دا پیٹ جو پال لے بچیاں دا کدے کسی نے تک کیا اپنا پیٹ جو پال لے باپ دا اپنا پیٹ تے ایک گھنٹہ محنت کرے پھل جائے گا اوپری روٹی کما لے گا اے 12 گھنٹے بعد کھپ دے تے چیزی خاطر بولو اپنی اولاد کی خاطر کھپ لائے اپنی اولاد کو تعلیم یافتہ بنانے واسطے اپنے بچیاں دے یونیفارم بنانے واسطے اپنے بچیاں دی مہنگیاں فیساں ادا کرنے واسطے اپنے بچیاں دی سیشن واسطے اپنے بچیاں کو آسانیاں عطا کرنے واسطے یہ باپ محنت کر رہا ہے مزدوریاں کر رہا ہے اللہ اکبر کبیرہ آپ کردا ہے مزدوری بچیاں نوں کھواندا ہے چوری آپ کردا ہے سارے بولو یہ جڑا نہیں بولا لگتا ہے بالکل نہیں کیتا آپ کردا ہے مزدوری اور دو تر منڈے سے بڑے بدتمیز جب بولا ابا تو کی بنایا آج کو گھر جا بنا کے بیٹھ گیا کی بنایا انہوں نے کہا پتر میں بڑا کوئی بنایا انہوں نے کہا نہیں ابا تو کیتا ہی کیا کرے آج کو کھولا جا بنا کے دے چلے کی کیتا ہی انہوں نے کہا پتر جدو میں جاواں گا میری وصیت پڑھ لینا میری یہ 2 وصیتاں جو پڑھ لینا تو لگ پتا چاہے گا میں کی بنا چلیا اور جدو مر گیا نا بچیاں وصیت بھی تیری ایسی بچیوں اس مکان دے تھلے خزانہ ہے انہوں پٹو تھلو خزانہ ملے گا انہوں سارا مکان بولو لبی شہر وہ شہر تو کوئی نہ لبی اس وصیت نامے دے تھلے کو اور وصیت نامہ ملے وہ تیرے ہے پتر ہون بنا کے بکھاؤ پتر ہون آنے سبا تو کی کیتا میں تو جب کوٹھا بنا دیتا ہے اور میں کلا تھا میں مکان بنا چلے تسی 4 ہو اے بنا کے بکھاؤ حضرات باپ دی بے قدری نہ کر تیرے باپ نے تیری خاطر بہت کچھ کیتا ہے بہت کچھ کیتا ہے اللہ اکبر کبیرہ اگر ترجمے نہ فرماؤ ذرا اگر باپ دا پیار تولنا چاہتے ہو باپ دا خلوص تولنا چاہتے ہو اگر باپ دا خلوص تولنا چاہتے ہو باپ کتنا مخلص ہوتا ہے ابا کتنا مخلص ہوتا ہے ابو جان کتنے مخلص ہوتے ہیں حضرات جو فرماؤ ذرا اللہ پاک کا قرآن کھولیا کر 12واں پارہ کھولیا کر 13واں پارہ کھولیا کر پھر ایک باپ نظر آئے گا اپنے پتر دے غم جھروتا نظر آئے گا اللہ اللہ ایک باپ روتا نظر آئے گا اپنے بیٹے دے غم اندر ایک باپ روتا نظر
آئے گا کیوں روندہ نظر آئے گا مالک کائنات نے فرمایا رب ذوالجلال نے فرمایا انما اشکو بسی وحسنی الاللہ انما اشکو بسی وحسنی الاللہ اللہ اللہ مال کے کائنات نے بڑا لوگوں ایک میرا نبی رویا ہے کہ بڑا رویا ہے شاید تاریخ میں اتنا کوئی نہ رویا ہوئے جتنا جناب یعقوب علیہ السلام روئے نے انہاں دا بیٹا یوسف جو گم ہو گیا ہے بنیامین چوری دے کے اندر پیالے دے معاملے اندر عزیز مصر نے رکھ لیا ہے اور باپ رو رہا ہے رو رو کے کیا کا منہ چلا گیا اللہ پاک کا قرآن کہتا ہے توجہ اللہ پاک کا قرآن کہتا ہے وَابُ عزت عینا وَابُ عزت عینا من الحزن فهو كظيم وَابُ عزت عیناه وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ رو رو کے کیا کا منہ چلا گیا جناب یعقوب علیہ السلام روئے رات بھی روئے دن بھی روئے اللہ واللہ اللہ مسلمانوں کو جو رات رو لے کے پتر یاد آ جاتا ہے کیڑا پتر لگتا ہے بڑی کوئی نہیں رات رو لیٹے پتر یاد آ جاتا ہے اٹھ کے بیٹھ جاتے ہیں اٹھ کے بیٹھ کے رونا شروع کر دیتے ہیں اور پترا کدوں آئے گا میرے یوسف کدوں آئے گا اللہ میرا لال کدوں آئے گا جی یادہ نے تڑپا چھڑیا ہے اللہ جی نے پیار نے تڑپا چھڑیا ہے اللہ جی میرا یوسف کدوں آئے گا وَابُ عزت عینا من الحزن فَهُوَ كَظِيمٌ دا نور ہی چلا گیا ہے اللہ اللہ آج اب مسلمانہ دے باپ دا پیار تول نہیں یہ باپ دا خلوص تول نہیں قرآن دا ترازو سامنے رکھ اللہ باپ دے قرآن دا میزان سامنے رکھ تو پتا چل جائے کہ باپ اپنی اولاد کا کتنا مخلص ہوتا ہے باپ اپنی اولاد کے بارے کتنا پیار رکھتا ہے اللہ وقت کبیرہ ایک بندہ آیا نوجوان آیا نبی پاک آگے کہنے لگا یا رسول اللہ میں شکایت لیتے ہیں کی شکایت جی میرا باپ میرا والد میرا ابو میرے گھر آتا ہے جڑی چیز کی ضرورت محسوس کرتا ہے بغیر دسیا پوچھا لے جاتا ہے میرے باپ کو بلایا جائے تو روکے تو کیا جائے سمجھایا جائے میرے باپ کو سمجھایا جائے کہ میرے کو پوچھیا بغیر میری کوئی چیز نہ لے جائے کدے پیسے لے جاتا ہے کدے استعمالی چیز نہ لے جاتا ہے حضرات گرامی ذرا توجہ فرمانا آپ نے ایک بندہ بھیجے تھا جو باپ کو بلاؤ اللہ اللہ بندہ ہے بزرگوں تو اڈا نہ فرمائیں کہ میرا نام آؤ فکر والا دے رسول نے بلائے تیرے پتر میں کئی شکایت لائی میرے پتر میں کہیں میرے بیٹے نے میری شکایت لائی نبی بابر جی پڑھے لکھے بندہ تو شاعر بندہ سا جدھر پتا چلے نا میرے بیٹے نے میری شکایت لائی جناب منہ دے اندر گڑگڑانا شروع کیتا ہے شیر بنانے شروع کیتے اللہ اللہ مسلمانوں جدو بندہ کسی جناب کوئی چیز سے دماغ وچ بیٹھ جائے تے بندہ گڑگڑانا شروع کر دے تے وقت تھوڑا بہت شاعری دا فرق ہوے شیر پانی جاندے نے اور میں کوئی شاعر تھا ایویں گڑگڑان دا پہ مکے مدینے دی یاد شیر بن گئے اللہ او دن چھتی آوے ہر مومن مکے جائے شیر بڑھ گئے اللہ او دن چھتی آوے ہر مومن مکے جاوے کتے زندگی مکنا جاوے ہر مومن مدینے جاوے سوڑ مکہ شہر نرالا پیدا ہویا جتے میرا کملی والا اللہ سانو بھی ساتھ کے اوتے زمزم دے جام پلاوے مدینے دیا پیاریاں گلیاں
جتھے لایا نبی جی تلیا جو سیاں ویکھن چلیا اللہ خیر دے نال پہنچاوے اللہ او دن چھیتی آوے ہر مومن یہ بندہ ٹر گیا نبی پاک ول نالے آئے نالے شیر کو بنا رہے ہیں کہ شیران کا موضوع کیے جاؤ پترا تیرا کی میں حوصلہ پہ گیا میری شکایت لان چڑ گیا ہے اور میرے بچیاں میں تر کی میں کھلا مانگ پالے میں کی میں چوریاں کھلا کھلا کے پالے آپ سکے ٹکڑے روٹی کے بچے ٹکڑے کھا کے گزارا کرتا سر میرے بچیاں کے مجھے سیکھیوں کی چوریاں کھلاندہ رہا آپ کھوک کے پانی تے لسیاں تے گزارے تیرے دودھ پلاندہ رہا میرے بچیاں اج تو کی میں جا کے میری شکایت آزاد دیا ایویں ٹکڑا نہ رہے اے بندہ نبی پاک کو پہنچیا نہیں اللہ نے جبریل بھیجا جبریل پہلے پہنچ گیا یا رسول ایک بندہ آ رہے ہیں جب کسی بلایا انہیں بات کوئی شیر کہہ رہے تو وہ شیر دے کو سننے انہیں کی کہہ رہے یہ شیر سننا ذرا یہ بندہ آ گیا جی یا رسول اللہ سب نے یاد کیتا ہے دیکھو ایک بڑا نام ہوگا تیرا پتر ہی ہے چل باقی گلوں پھر کرا گیا کہ یہ راج شیر بڑھائی ہے تو سنا میں تے دل وچ گائے سے زبان تے جملہ نہیں لیتا میرے دل وچ شعر آئے اس عابدہ دے نال اتنی دور بیٹھ کے کس نے پتہ چل گیا یا رسول اللہ تمہیں نہیں پتہ چلے میں شعر ہے آپ نے فرمایا جو تو کرو ٹرے تے گڑگڑانا شروع کیتا ہے دلاں دے راہ جان والے اللہ نے پیغام بھیجیا ہے کہ سونے جدوں بندہ آوے تے کوئی شعر سننے سنا کی کیوں بڑھانا ہے سنائے نالے آپ رو پیا نالے میرے معبود روا چھڑیا کیوں وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین بزرگ بھی رو پہ آئے اللہ اے طرح نوجوان میرے کول بیٹھ جا کول بیٹھ گیا کس کی کہنا چاہتے آقا جی میرا باپ پہ میرے گھر ہونا ہے جنہی چیز کی روڈ پہ نہیں چپ کر کے لے جانا ہے میرے باپ کو کیا جائے اللہ آپ نے فرمایا بابا اور تو بول وہ بزرگا اور تو بول یہ بزرگ روڈ لگ پہ آئے روڈ لگ پہ نہیں بھاریا آپ نے فرمایا بول دا کیوں نہیں بول سوڑے میں کی بولا میرے پتر میں بولن جو گا چھڑے ہی نہیں آقا میں کی بولا میرے پتر میں پھر بولن جو گا چھڑے ہی نہیں اللہ انہیں بڑی رضا سنائی آپ نے بیٹن قریب کر لے ایڈ سینے تے تفہ ماریا نوجوان نے سینے تے تفہ ماریا آپ نے ہمیں چلا جا خبردار آج تو بعد اپنے باپ کی شکایت میں لے کے آئی انتا ومالو کا لی ابیک تو بھی اپنے باپ دا ہے تیرا سب کچھ تیرے باپ دا تو بھی اپنے باپ دا ہے تیرا سب کچھ تیرے ایسا باپ کو ٹیشو پیپر سمجھے ایسا باپ کو معمولی سمجھے نبی باپ نے فرمایا اور نوجوانہ تیرا سب کچھ تیرے باپ دا ہے تیرا باپ اتنا بے ہتھا نہیں ہویا نہ ہتھا نہیں ہویا یہ کوئی بڑے اختیارات میں یہ اتنی بڑی اتھارٹی کے باپ ہے کی تھاٹی نے بڑے ایک باپ ہے بولو کی ہے قدر کریا کرو اپنے باپ دی احترام کریا کرو اپنے باپ دا آج اپنے باپ دی قدر کرے گا کل تیرے بچے بھی تیری قدر کریں گے آج اپنے باپ دا احترام کرے گا کل تیری اولاد بھی تیرا احترام کرے گی آج اپنے باپ دی عزت کرے گا کل تیری اولاد بھی تیری لیکن یاد رکھیں جیسا کرو گے گل سناواں تو میں ایک بندہ سی تے وہ نہیں نا خدا بابا بھی زندہ سی تے وہ دے بچے بھی ہو گئے روٹی کھانی نا تے آپ میاں بیوی بچے بیٹھ کے بیٹھ ٹیبل پہ بیٹھ ڈنر کھٹا کے کھانا ایک چپی جی کولی رکھی ہے ایک بیٹھ کر آجا گلاس رکھیا ہے ایک محل کا ماریا کوڑا رکھیا ہے ایک بی بی فاطمہ جناب کے دور کی چھاپی رکھی او دے اندر تھوڑی جی بھاجی پا کے ایک روٹی رکھ کے ٹوٹے پانی ٹوٹے گلاس اندر پانی پا کے
بیٹا اپنے دادا ابو کو دے کے آؤ. لے بیٹا سمجھ آ رہی ہے؟ لے بیٹا کس کو دے کے آؤ؟ دادا ابو کہڑے بیڈ روم میں بیٹھا ہے؟ وہ بکریاں والے باڑے سے چھپر چلے آپ بیڈ روم اندر اٹیچ باتھ اندر تے باپ جا رہا ہوتے بیٹھا ہے جتے بکریاں بنیا محل نہ مارے بسرا دیتا ہے باپ ایک بیچارہ دیوڑی پیا جی چوکیدار رکھے ہیں وہ کمرے تے جنت دا دروازہ ہے جنوں چوکیدار بنائی بیٹھا ہے یہ جنت دا دروازہ تیرا باپ جدی بے قدریاں پیا کرنے اللہ کو کبیرہ میں توقع رکھا گا جنہ نوجوان جڑا میری تقریر سنے گا میری گفتگو سنے گا آج تو بعد اپنے باپ نو سر دا تاج سمجھے گا باپ سرا دے او ویرو تاج لہندے تے ویر مرل کٹ خالی تے ماں باج پیارے ویرا پیچھے کون کرے رکھوالی باپ سرا دے تاج ہوندے نے اینو گھر دا چوکیدار نہ سمجھیا کر اینو گھر دا نوکر نہ سمجھیا کر اللہ اللہ اپنی بیگم نو آرڈر نہ دے دیا کر کدے کسے کم پہ جا بابا یہ لے گیا وہ لے گیا اللہ اکبر کبیرہ اپنے باپ نو گھر دا بادشاہ بنایا کر اپنے باپ نو گھر دا بادشاہ بنا کے رکھے گا کل تیری اولاد بھی تینو گھر دا بادشاہ بنائے گی پتر نو کی کہنا جاؤ بابا جاؤ بیٹا دادا کو آج گیا کل گیا پرسوں گیا ایک وہ ویلا بھی آ گیا جڑا سارے دیان والا تیرے دیان والا میرے دیان والا کوئی آج دنیا کوئی کل جاوے اے دنیا آنی جانی ہے آج ٹر دیا ویکھے لوگاں نو کل واری تیری آنی ہے تے بین صدا نہ رہنائی اے تو ایک دن چلنا پہنائی اے زندگی تیری مک جانی اے دی جھوٹی کوڑ کہانی ہے کوئی اج ٹریا کوئی کل جاوے آخر بابا فوت ہو گیا ہے تو فرمایا بسرا لپیٹے آ گیا دیوار نہ لا دیتا گیا اوتھے جڑا پوری بچھا دی گئی تے بابے دے برتن جڑے سن او بسترے دے اندر چابی پوڑا کوئی گلاس بچہ سے ایک دفعہ نہیں کیتا برتن کڑے وچ کولی گلاس پوڑا تے چوٹی شیدی کڑ کے لیا کہ شو کے اندر شیشے دے شو کے اندر کنے اس بچے اگلا جو ہے نا نوجوان نے دیکھو کہ یہ کس نے رکھے کہے بابا یہ میں نے رکھے ہیں میں نے کیوں رکھے ہیں میں نے بچے نے کہ بابا یہ جب آپ بوڑھے ہوں گے نا میں بڑا ہو جاؤں گا میرے بچے ہوں گے تو میں اپنے بچوں کو سالن ڈال کے دیا کروں گا جاؤ اپنے دادا کو دے کے میں اپنے بچوں کو دیا کروں گا جاؤ اپنے دادا کو دے کے آؤ ابا جی یہ میرے برتن آپ کے لیے سنبھال کے رکھے ہیں کل تو نے دادا بننا ہے کل تو نے بابا بننا ہے کل میرے بچے ہوں گے میں اپنے بچوں کو روٹی ڈال کے دیا کروں گا جاؤ دادا کو دے کے آؤ جیسا کرو گے جو بیجو گے وہی کاٹو گے حضرات یہ چاہنا میرے بیٹے میری تعظیم کر باپ کی تعظیم کرے آگر یہ چاہنا میرے پتر کو سلام کر باپ کو سلام کرے آگر یہ چاہنا میرے بچے میری جیبی پیسے پاڑ اپنے ابو کی جیب اندر پیسے پایا کر 500 دے نوٹ پایا کر 1000 دے نوٹ پایا کر اپنے باپ کو فروٹ کھلایا کر اللہ اللہ تیرا باپ کو کوئی چیز کرے فوری پیش کر دیا کر کل تیری اولاد بھی ایویں تیری نوکریاں کرے گی اللہ اللہ وقضا ربک اللہ تعبدوا الا ایاہ وبالوالدین احسانا اللہ تعالیٰ میری توڑی حاضری قبول فرمائے مولانا تنویر صاحب انہوں نے نمازی حضرات ساتھی اور بابے شان اور غلام دے بچے کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے انہوں نے میزبانی کی کھانا پکایا اللہ تعالیٰ تصاجدوں جتوائے ہو اللہ جنتی رحمہ آسان فرمائے اور مانا کہ جی کی کہنے لگے کیڑے وہ نشوار
سوکھا کام ایک ہے اندر 2 مہینے روزے دیا 60 مسکینوں کا کھانا سارے کو متمادر بھی ہے 4 بندے داڑھی رکھنا اعلان کر کے چھوڑو ایسے ہی سوکھا کام ہے 4 بندے داڑھی رکھنا اعلان کرو حضور دی نعت سناواں گا 2 بابے تے 2 نوجوان 2 بابے 2 نوجوان داڑھی رکھنا اعلان کر حضور دی نعت سناواں گا کہ دل خوش نہ ہوے تے پیسے واپس یا اللہ جیڑا نوجوان ہاتھ کھڑا او نہیں کھڑے ہو کے ذرا یہ تقریر پوری ماشاءاللہ جن میں پہلے ملکہ دیکھو ساڑھے پور چلوڑا واپی سنی گا چلوڑا ہے نا اب واپی سنی کا روڑا کہ نہیں کوئی واپی ہے کوئی سنی ہے پر سب کی داڑھی منی ہے کوئی واپی ہے کوئی سنی ہے پر سب کی داڑھی کئی قطر قطر کئی رگڑ رگڑ کی لینا جائے گے جھگڑ جھگڑ کہو لا الہ آلو تے شانو سوڑا سارے جہانو سوڑا خالد تو سن لے آکے ایک نغمہ حضور دا مولا دکھا دے سب نو مدینہ حضور دا سب سوڑیاں نالو سوڑا